رحمۃ للعالمین۔ اے قرآن نورانی شیشہ، حق دا راہ وکھاوے، جیڑا پڑھ کے عمل کماوے، سدھائی جنت جائے۔ حاضرین محتشم، آج 26واں روزہ ہے، 27ویں کی رات ہے، جس کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا۔ کہاں اتارا یہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر تقریباً 23 سال کا عرصہ اترتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے۔ ایک قرآن کی بات ہے، دوسری صاحب قرآن کی بات ہے۔ 23 سال لگاتار قرآن اترتا رہا ہے قلب مصطفیٰ پر۔ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کا نزول فرمایا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اس کتاب کو ایک جگہ سے اٹھایا، دوسری جگہ پہ رکھ دیا، بس اتنا ہے۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھنا، پھر جبرائیل اٹھانے والا ہو، رکھنے والا ہو، اتنا پھرتیلا، اتنا فاسٹ، اتنا تیز، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ زمین سے عرش اپنا پہلے آسمان تک یہ 500 سال کی راہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ پھر 500 سال موٹاپا آسمان کا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح یک بعد دیگر 7 آسمان ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا کا مکین ہے رہنے والا یہ۔ تو جب زمین پر آتا ہے تو آنکھ جمکن سے پہلے یہاں ہوتا ہے، آنکھ جمکن سے پہلے وہاں ہوتا ہے۔ اتنا فاسٹ ہے، اتنا تیز ہے۔ تو رب کعبہ نے اس کو فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی منتقلی ہوئی۔ پھر آسمان دنیا سے ضرورت کے مطابق جیسے جیسے میرے مصطفیٰ کو ضرورت پڑی، پھر رب کعبہ نے قرآن اتارا۔ پھر اس کے 23 سال لگے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، 23 سال کے عرصہ میں پھر یہ قرآن مکمل ہوا۔ جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس رات کو ایک لمحہ ملا ہے، یعنی ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھا نا، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جس رات کو ایک لمحہ ملا ہے، اس رات کی یہ شان ہے کہ رب کعبہ خود فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے اس رات کی عبادت بہتر ہے۔ وہ بہتر کتنی ہے یہ خدا جانے، خدا کا مصطفیٰ جانے۔ تو جس رات کو یہ گھڑی ملی ہے، وہ رات اتنی قدر والی ہے کہ 1000 مہینوں سے اس کی عبادت بہتر ہے۔ تو جس کے قلب انور پر یہ 23 سال قرآن اترتا رہا، اس محمد مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی پھر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آسمانی جتنی کتابیں آئی ہیں، کسی سے پوچھیں کچھ نہیں بتاتی، نہ اس کا آتا نہ پتہ ہے۔ آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے بھی ہیں، لیکن واحد قرآن ہے جو بتاتا ہے۔ اگر قرآن سے پوچھے نا کہ آپ کا نام کیا ہے، قرآن بتاتا ہے، بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ بھئی پہلے کہاں رہتے تھے؟ تو قرآن مجید فرمائے گا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پہلے میں لوح محفوظ میں تھا۔ آپ کو بھیجنے والا کون ہے؟ تنزیل من رب العالمین، وہ مجھے نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ لانے والا کون ہے؟ آپ کو لانے والا کون ہے؟ نازل بحر الامین، جبرائیل علیہ السلام مجھے لانے والے ہیں۔ آپ کس کے پاس آئے ہیں؟ قرآن یہ بھی بتائے گا نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ بھئی آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے آنے کا؟ تو قرآن بتاتا ہے ھدی للمتقین، میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرا مشن کیا ہے؟
لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ حاضرین محتشم، یہ قدر والی کتاب ہے اور قدر والا فرشتہ لے کر آیا، قدر والے نبی پر اتری ہے اور قدر والی امت کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رب کعبہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رب کعبہ نے خود ہی سوال کیا ہے، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور خود ہی جواب دیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے آرڈر سے، جبریل آتا ہے اور سلامتی والے کام لے کر آتا ہے، پھر ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حاضرین محتشم، یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ شانوں والی رات ہے، اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہم سب کو سرکار کے فرمانوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ۔